اب میں دارالعلوم حیدرآباد سے تشریف لائے مفتی امانت صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مولانا سید محمد میاں اور تحریک آزادی پر اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ وقت 3 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقالے کا عنوان آپ حضرات نے سن لیا ہے، مورخ ملت حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب اور تحریک آزادی۔ تحریک آزادی کی جد و جہد، اس میں مولانا محمد میاں صاحب کا بہت خاص کردار ہے۔ ہندوستان کے اندر جو میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ 1930 کے اندر کانگریس نے مکمل آزادی کا ریزولیوشن پاس کیا تھا۔ 29 میں پاس کیا تھا لاہور کے اندر۔ اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اہم اجلاس 30 کے اندر امروہہ کے اندر ہوا۔ یہ اجلاس بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مولانا محمد میاں صاحب کی زندگی کے تعلق سے بھی یہ اجلاس بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہیں سے مولانا محمد میاں صاحب کی تحریک آزادی سے وابستگی ہوتی ہے، جمعیت کے ساتھ کامل وابستگی بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور کانگریس کے ساتھ بھی مکمل شمولیت اسی اجلاس سے ہوتی ہے۔ اس اجلاس کے اندر عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی تقریر ہوئی تھی، مولانا سید سلیمان ندوی کی سیاسی بصیرت پر تقریر ہوئی تھی، حضرت شیخ الاسلام نے فقہی بصیرت کے اعتبار سے تقریر کی تھی، اور اس کے بعد سے مولانا محمد میاں صاحب کی تحریک سے وابستگی ہو گئی۔ تحریک میں مولانا محمد میاں صاحب کا 2 کردار ہے۔ ایک عملی جد و جہد کے اعتبار سے بھی مولانا محمد میاں صاحب نے بھرپور حصہ لیا، اور قلمی اعتبار سے بھی مولانا محمد میاں صاحب نے بھرپور حصہ لیا۔ ہم نے اپنے مقالے کے اندر دونوں پہلو کو سامنے رکھا ہے۔ ابھی ہم سے پہلے جو ہے مولانا اجمل صاحب نے مقالہ پیش کیا، بتلایا کہ 5 مرتبہ مولانا محمد میاں صاحب جو ہے گرفتار ہوئے تھے۔ آخری مرتبہ 1942 کے اندر مولانا گرفتار ہوئے تھے، اور اس میں حضرت شیخ الاسلام بھی اس وقت جیل کے اندر تھے۔ میں وہ آخری پیراگراف صرف آپ کے سامنے پڑھ کر کے رخصت چاہوں گا۔ 1942 میں کوئٹ انڈیا تحریک اور اس تحریک نے زور پکڑا۔ اس تحریک میں کوشش یہ کی گئی تھی کہ خفیہ طور پر کام کیا جائے اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گرفتاری سے بچایا جائے۔ مولانا اس تحریک کے بھی سرگرم حصہ رہے اور خوب جد و جہد کی اور اپنے آپ کو گرفتاری سے بچانے کی ممکن کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی اور مولانا اس مرتبہ بھی گرفتار ہو گئے، اور 2 سال تک قید کی مشقت جھیلنے کے بعد رہائی ہوئی۔ یہ آپ کی آخری گرفتاری تھی۔ اس مرتبہ آپ کو اپنے پیر و مرشد اور مربی و سرپرست کے ساتھ قید خانے میں سکون و اطمینان ملا، اس لیے کہ مصیبت کی گھڑی میں اپنا سرپرست موجود ہو تو وہ مصیبت کی گھڑی کہاں معلوم ہوتی ہے۔ یہاں تو آپ کو شیخ الاسلام کی صحبت و معیت ملی تھی، اور ساتھ میں تحریک کے دوسرے احباب و رفقا بھی تھے۔ حضرت مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب بھی وہیں جیل خانے میں تشریف فرما تھے، اس لیے وہ قید خانے کے ساتھ درس و تدریس اور تعلیم و تزکیہ کا مرکز بن گیا تھا۔ وہاں حضرت شیخ الاسلام کا درس قرآن ہوا کرتا تھا۔ یہ 1 ہفتہ تک درس قرآن کا سلسلہ چلا تھا، اور مولانا محمد میاں صاحب نے ان درس قرآن کے اس سلسلے کو جو ہے محفوظ بھی کیا تھا، کتابی شکل میں شائع بھی کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔